حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح بعد نماز فجر ان مبارک کلمات کو پڑھ لے وہ رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس نے یہ مبارک کلمات پڑھے ہوں تو نزع کا وقت آن پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یا اس رات بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر ابی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ کے سبب اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک خطرناک جنگل میں سفر کر رہا تھا، وہاں اس کی سواری کھو گئی اور اس پر سارا زادِ سفر اور کھانا پینا بھی جاتا رہا۔ وہ وہاں بھوکا پیاسا لیٹ گیا تاکہ اسے موت آ جائے۔ اس کی آنکھ لگ گئی، مگر جب وہ اٹھا تو اس کی سواری اس کے پاس موجود تھی اور سارا زادِ سفر بھی اس پر موجود تھا۔ وہ جس قدر خوش ہوا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو گے اور اس پر توبہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے اٹھا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگ لائے گا جو گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے تو اللہ انہیں بخش دے گا۔ اس جگہ وہ حدیث بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل میں جس شخص نے 100 افراد کو قتل کیا تھا، جب وہ سچی توبہ کے لیے گھر سے نکلا اور رستے میں اسے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اس لیے کہ وہ سچی توبہ کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو مایوس کرنا سخت جرم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تمہیں اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 2 آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ تھا، ایک بہت گناہ کرتا تھا اور دوسرا بڑا عابد و زاہد تھا۔ عابد شخص اپنے اس بھائی سے کہتا، باز آ جاؤ۔ ایک دن اس نے اسے یہی بات کہی تو اس نے کہا، تمہیں اللہ بھی نہیں بخشے گا، اور دونوں کو موت آ گئی۔ جو عابد و زاہد تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم نے میرے بندے کو توبہ سے کیوں بہکایا؟ جس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ پاک مجھے بخش دے گا، میں توبہ کر لوں گا، تو اس کو جنت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و رسوا ہو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے، آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا، اس کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کو ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے صبح ہی کچھ جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ رہا تو اس کے لیے صبح ہی کچھ جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا،
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں، یعنی جو لوگ ان کو راضی رکھیں گے جنت پائیں گے، اور جو ان کو ناراض رکھیں گے دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور پروردگار کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرات گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ ہاں، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کو زیارت کے لیے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بخش دے گا، وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح بعد نماز فجر آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھ لے وہ رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو رات کو پڑھ لیتا ہے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس نے یہ مبارک کلمات بھی پڑھے ہوں تو نزع کا وقت آن پہنچا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن یا اس رات یہ مبارک کلمات اللہ پاک اس کے دل سے اٹھا لے گا۔ مروی ہے کہ مصر کا ایک صالح جوان بری صحبت میں بیٹھنے سے برا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی صالحیت کی وجہ سے ان کو محبت تھی، اس نوجوان کا حال بگڑنے کی بات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا۔ آپ نے اسے یہی آیات لکھ کر بھیجی، اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پھر سے نیکی کے راستے پر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔